يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندہ اپنا گھر تو بناتا ہی ہے، لیکن بعض عظیم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر پہلا گھر بنانے والے لوگ عام نہیں تھے، بلکہ اللہ کے دو رسول تھے، دونوں رسول تھے۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول تھے اور سیدنا اسماعیل بھی اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس انداز میں کام لیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، سیدنا اسماعیل ان کو اینٹ پکڑاتے تھے، وہ اس کو چنتے تھے۔ دونوں باپ بیٹوں نے مستری مزدور والا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد میں رہنی چاہیے، کام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کرے تو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کام چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے، کام بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گھر کو بنانے پہ بس نہیں کیا، بلکہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ کام تو ہم نے کر دیا، قبول کرنا تو نے ہے۔ اللہ تو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا گھر جو پہلا بنایا زمین کے پر، وہ تو اللہ کے دو رسولوں نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے وہ انبیاء کے اندر جاری و ساری رکھا۔ بیت المقدس 60 سال کے بعد بیت اللہ سے بنایا گیا۔ تعمیر نو اس کی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے 2 مسجدوں کی بنیادیں رکھی ہیں، ایک مسجد قباء کی اور ایک مسجد نبی شریف کی، اور ان کی خصوصیت اللہ نے پتہ کیا بتلائی ہے، وہ خصوصیت جس مسجد میں پیدا ہو جائے وہ مسجد کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر بھی وہ خصوصیت پیدا فرما دے۔ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسجدوں کی یہ بتلائی، دونوں کے بارے میں آیت ایک ہی ہے قرآن کی، لیکن دونوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں نہیں ہے، دونوں کے بارے میں۔ آیت کیا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی جائے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کے اندر لوگ کھڑے ہوں، کس لیے؟ اللہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ اس مسجد کے انوائرمنٹ میں، اس کے ماحول میں روحانیت ہوتی ہے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ان مسجدوں میں ایسے نمازی ہوتے ہیں جنہیں طہارت حاصل کرنے سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ کو بھی طہارت حاصل کرنا انتہائی پسند ہے۔ طہارت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پاکیزگی کو حاصل کرنا۔ اللہ کا ذکر انسان کو پاک کرتا ہے، شہوت سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، جھوٹ سے پاک کرتا ہے، گندے کاروبار سے پاک کرتا ہے، میل و کچیل سے پاک کرتا ہے۔ وضو سے طہارت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پوری کی پوری نماز بھی انسان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسجد کے بارے میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حرف آہر ہے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل پتہ کتنا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے جنت کے اندر۔ تو نے زمین پہ میرا گھر بنایا، میں نے آسمان پہ تیرے جنت میں تیرا گھر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سعادت مند لوگوں کا کام ہے، یہ گھروں کو بنانا، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو بنانا۔ اللہ کی مسجدوں کے مقاصد متعدد ہیں،
یہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگ یہاں پہ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں پہ لوگ گائیڈ کیا جاتا ہے، روحانی ان کے علاج معالجے والی باتیں بتائی جاتی ہیں، یہاں پر ان کے مسئلے مسائل سمجھائے جاتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جس علاقے کے اندر ایک مسجد بن جاتی ہے، سمجھے وہاں پہ نور کی ایک فیکٹری کھل جاتی ہے، روشنی کی ایک فیکٹری کھل جاتی ہے۔ اور اللہ کی قسم پورے علاقے کے لوگ جو ہیں اگر پے کرنا چاہیں تو مسجد کی قیمت کو چکا نہیں سکتے، جتنے روحانی ایڈوانٹیجز مسجد کے آج موجود ہیں۔ میں صرف دو تین جملے سے حوالے سے کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی کا داڑھی آج معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم مسجد کی برکت کے ساتھ ہے، پردہ معاشرے میں مسجد کی برکت کے ساتھ ہے، زنا کے مقابلے میں نکاح کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، مسجد کی برکت کے ساتھ ہے، اللہ کا ذکر ہے مسجد کی برکت کے ساتھ ہے، برائیوں سے بچاؤ ہے مسجد کی برکت کے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس برکت منصوبے کے اندر جو ہے ہمیں اسی کامیابی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جتنا ممکن اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق دے، اور اس کا ہر کام بڑا ہے، اس میں تکبیر دینے والا بڑا ہے، اس میں اذان دینے والا بڑا ہے، اس میں مسجد جو ہے امامت کروانے والا بڑا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلا کو صاف کرنے والا بھی بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کو یہ بات کہی ہے، انطہر بیتی للطائفین، وہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکوع سجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جو کام نبی صفائی ستھرائی والا کہ وہ کام گھٹیا نہیں ہو سکتا، وہ کام بہت بڑا ہے۔ اس لیے مسجد میں پانی لگانے والا بھی بڑا ہے، مسجد کو صاف کرنے والا بھی بڑا ہے، مسجد کی ٹوٹیاں لگانے والا بھی بڑا ہے، مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی بڑا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے بیت الخلا کو صاف کرنے والا بھی بڑا آدمی، چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ کوئی جناب پی ایم ہاؤس کے اندر جھاڑو پھیرنے والا کہتا ہے میں وہاں جھاڑو پھیرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہاں باڈی گارڈ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہاں پہ OSD ہوں، آفیسر ہوں، اسپیشل ڈیوٹی ہوں۔ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے چھوٹے لوگ ہیں، بڑا بندہ وہ ہے جو مسجد کی صفائی ستھرائی کر رہا ہے، مسجد میں اذان دے رہا ہے، مسجد میں تکبیر کہہ رہا ہے، مسجد میں آ کے نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کی، چلانے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ ابتسام علیہ زہید صاحب اپنے دستے مبارک سے مسجد گلشن مدینہ اہل حدیث کا سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ۔